شیریں مزاری 1966 میں پیدا ہوتی ہیں. 1972 میں یعنی ان کے پیدائش سے بالکل 6 سال بعد ان پر 800 کنال زمین کی ایک بوگر ٹرانسفر کا کیس بنا دیا جاتا ہے. اب سمجھ آئی میری بات؟ نہیں, بیکاز دیٹس واٹ ہیز ایکچولی ہیپنڈ. پنجاب اینٹی کرپشن نے شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا, انہیں اٹھا کے لے گئے. بقول ایمان مزاری کے, جو کہ ان کی بیٹی ہیں, شیریں مزاری کو جو اغوا کرنے والے تھے, ناٹ اغوا, اریسٹ کرنے والے جو لوگ تھے, وہ مرد میل اہلکار بھی موجود تھے, جنہوں نے زبردستی ان کو ان کے گھر کے سامنے سے, گھر کے آس پاس سے گاڑی سے نکالا, اریسٹ کیا, زبردستی پش کیا, دھکے کیے دیے اور ان کو اٹھا کے لے گئے. لیکن I'll just take you back to the start of the show, جہاں پہ میں نے آپ کو ایک چیز مینشن کیا, I'll repeat it. 1966 میں شیریں مزاری پیدا ہوتی ہیں. 1972 کے اندر ان پر 800 کنال زمین کی ٹرانسفر کا ایک کیس بنا دیا جاتا ہے. 6 سال بعد 1972 سے لے کے آج ہم آئے ہیں 2022 میں, لگ بھگ یہ کوئی 50 سال کا ٹائم بنتا ہے. 72, 82, 92, 2, 12 بلکہ تو زیادہ بنتا ہے, اور آج ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو دس از دا سارٹ آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو کہ موجودہ حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے. کہا یہ گیا تھا, بڑا کلیمز کیے گئے تھے کہ نہیں جی ہم تو کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے, جب ہم حکومت, ہمیں اختیار مل گیا تو ہم تو بالکل بائسڈ رہیں گے, کوئی ان بائسنس شو نہیں کی جائے گی. مطلب ان بائسڈ رہیں گے اور کوئی بائسنس شو نہیں کی جائے گی, لیکن ہوا بالکل اس کے اپوزٹ ہے. پریزنٹلی ہم نے دیکھا جو کہ دس از ہائیلی کنڈیمیبل, اور آبویسلی شیریں مزاری کے اگر کیریکٹر کی بات کی جائے تو کوئی کرپشن کا تو دور کی بات ہے, وہ تو ایک بڑی صاف ستھری سیاستدان ہے. شروع سے لے کے آج تک ہر سیاستدان کے بارے میں کوئی نہ کوئی الزام لگا, لیکن ناٹ آن شیریں مزاری. وہ آئرن لیڈی رہی ہیں, بڑھ چڑھ کے انہوں نے سیاست میں اپنا رول نبھایا ہے, کردار نبھایا ہے. ہیومن رائٹس کی بات ہو, ہر لحاظ سے شی ہیز بین ایٹ دا فور فرنٹ آف ایوری تھنگ, بٹ دس از ہائیلی کنڈیمیبل. ایمان مزاری جو ان کی بیٹی ہیں, ان کا کڑی انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے ان کو یہ بیان دے دیا ہے اور ان کو وارن کر دیا ہے کہ اگر دس از دا روٹ دیٹ یو وانٹ ٹو ٹیک تو بی ریڈی, آئی ایم ہیئر فار اے فائٹ. میں نہیں چھوڑوں گی اس حکومت کو. آنکھوں میں ان کے آنسو تھے جب انہوں نے یہ بیان دیا. پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے. جو کوسار پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ پہنچنے کا سب کو کہا گیا ہے, پولیٹیکل ورکرز کو. تمام جانب سے کنڈمنیشن آ رہی ہے. ہم نے دیکھا ایک دن پہلے جب ایک عورت کی بات کی گئی, خان صاحب نے جب مریم نواز کے خلاف کوئی بیان دیا تو پوری قوم نے اس چیز کو کنڈیم کیا, اور خاص کر کے اگر میں نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی بات کروں تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا. بنتا بھی تھا استعمال کرنا, لیکن انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس کو یوز کیا, اور وہ خود بھول گئے کہ وہ پاسٹ میں کیا کچھ کرتے آئے ہیں. ان کے اپنے سارے بیانات وہ بہت بلو دا بیلٹ اور غلط باتیں کرتے آئے ہیں. نہ اس سے ظاہر یہ نہیں ہوتا کہ خان صاحب کو بھی اجازت مل گئی, خان صاحب کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن نون لیگ تو وہی سب کچھ کرتی ہے کہ جو ایک عورت کی بے حرمتی کر دی گئی, جبکہ ان کے اپنی پنکی پیرنی والے, اور خیر لیٹس ناٹ گو ڈاؤن دیٹ روڈ. لیکن یہ بھی تو ایک عورت تھی, ان کے اوپر کیا الزام تھا؟ کوئی الزام نہیں تھا. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تو اور کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور لیڈر عالمگیر خان کو بھی, ان کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا کراچی میں. تو یہ تو آغاز ہے. شیخ رشید نے ابھی گفتگو کرتے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا بہت سے مقدمے تیار کر لیے گئے ہیں, لیکن انہوں نے بھی یہ وارن کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ راستہ اختیار کرنا ہے تو جان لیں کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. دوسری جانب پی ڈی ایم نے اپنا یہ فیصلہ کرنا ہے, موجودہ حکومت جو ہے, پریزنٹ حکومت, اس نے ڈیسیجن لینا ہے کہ وہ حکومت چھوڑنے جا رہے ہیں یا نہیں. تو اس لیے انہوں نے اپنی قیادت کے ساتھ ایک ایمرجنسی اجلاس کو بلایا کہ اس میں ڈیسیجن میکنگ کی جا سکے کہ کیا کرنا ہے. شہباز شریف نے آج یہ کہا کہ یار ہم نے تو 2.5 سال میرے اوپر الزامات لگے اور میرے اوپر تو ایک ٹھیلے کی کرپشن ظاہر نہیں ہوئی, ڈھیلے کی کرپشن ظاہر نہیں ہوئی میرے اوپر, یہ آج شہباز شریف کا کہنا تھا عدالت کے اندر. لیکن ایک طرف آپ کے اپنے اوپر کرپشن کے الزامات جاری ہیں, اور 16 بلین کی منی لانڈرنگ کے کیسز کی بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. 28 بے نامی اکاؤنٹس نکلے ہیں, 17,000 کریڈٹ ٹرانزیکشنز ہوئیں جو کہ بعد میں پرسنل کیپیسٹی میں یوز ہوئیں, حوالہ ہنڈی کا استعمال کرتے ہوئے پیسے یہاں سے باہر بھیجے ہوئے. تو ایک جانب پہ جو آپ کا سٹنگ وزیر اعظم ہے, جو آپ کا پنجاب کا سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ ان کی یہ کرپشن کی باتیں. دوسری جانب جو آپ اس کے کمپیریزن میں آپ کرپشن کا الزام جس کے اوپر اینٹی کرپشن پنجاب کی یونٹ نے اٹھایا ہے شیریں مزاری کو, وہ یہ ہے کہ 1972 میں ان کے پیدائش کے 6 سال بعد صرف انہوں نے جی ایک
800 کنال زمین کی ٹرانسفر کر لی ہے. مطلب بوگس الزام, بوگس ٹرانسفر کیس, یوز لیس. میرا خیال ہے یہ لاسٹ نیل ان دا کافن ہے. ہم شاید جو یہ پوری تحریک چل رہی ہے یا پوری موومنٹ ہے پولیٹیکل, یہ اپنے آخری اس کے اندر داخل ہو چکی ہے, بیکاز یہاں سے اب واپسی مشکل ہو جائے گی پی ڈی ایم کے لیے. اور ہو سکتا ہے اوور اسٹیٹمنٹ ہو, زیادہ فار فیچ اسٹیٹمنٹ نہ ہو, تو یہ پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہونے جا رہی ہے.